پہلے یہ سلسلہ ہے وارثیہ اور مداریہ میں مرید ہو سکتے ہیں یا نہیں ہو سکتے، اور مخالفت پہ تو ویسے بھی لوگ تعزیے کے بارے میں بولو تو اتر جاتے ہیں، ڈھول تاشے بجانے کے لیے ان کو ولی یاد آتے ہیں، تہجد پڑھنے کے لیے کبھی یاد نہیں آتے غریب نماز نے پڑھی یا نہیں پڑھی، لیکن یہ کہ بعض اپنی نفس کی پیروی کرنے کے لیے وہ ولیوں کا سہارا لیتے ہیں۔ سب سے پہلے سوال کا میں آپ کا جواب دوں کہ شاہ مدار صاحب نے خلافت دی ہے تو نہیں دی ہے یا نہیں دی، ٹھیک اسی طرح حاجی وارث پاک کے بارے میں کہ انہوں نے آگے کسی کو خلیفہ نہیں بنایا، مرید نہیں ہو سکتے، تو بہت سے اس چیز کی دلائل پیش کرتے ہیں کہ خلیفہ بنایا ہے اور اس کے ثبوت دیتے ہیں کہ یہ دیکھو یہ سلسلے میں انہوں نے ان کو خلیفہ بنایا، لہٰذا خلافت ان کے آگے جاری و ساری ہے۔ تو میں حاسدین کی بات کو ترجیح ہونے کے لیے کافی سلسلے میں بیعت نہیں ہوا جائے گا، مداری سلسلے میں بھی اور وارثی سلسلے میں بھی، کہ ابھی وہ خلیفہ ہے یا نہیں ہے۔ امید یہ ہے کہ نہ تو مدار صاحب کے سلسلے میں کوئی ایسے خلیفہ ہیں جن تک خلافت آ گئی ہو صحیح۔ اب چلیے اعلیٰ حضرت کا شجر مداریہ دکھاؤں بھائی؟ ارے تو ذرا نبی کے نام پر ہاتھ کیا کرے ہیں، سبحان اللہ۔ ویسے تو بہت ساری کتابیں ہیں، لانا اگر چاہتا تو ذرا مفتی صاحب نے مجھ سے پہلے کا کتاب ہے، اس میں بھی انہوں نے رضویہ بھی ہے، اور اس کے علاوہ بہت ساری کتابیں ہیں، تذکرہ مشائخ قادریہ رضویہ بھی ہے، لیکن میں حیات اعلیٰ حضرت لے کر آیا۔ ارے بول لو سبحان اللہ۔ اس میں اعلیٰ حضرت کے پیر خانے کا مداریہ شجرہ لکھا ہوا ہے، سبحان اللہ۔ یہ دیکھیے صاحب، صفحہ نمبر ہے 375، 375 کتنا ہے؟ 375واں صفحہ ہے، سبحان اللہ۔ اور لکھا ہے سلسلے عالیہ بدیعیہ مداریہ مثل قادریہ جدیدہ تا جمال الاولیاء گھوڑا جہان آبادی رحمۃ اللہ، سبحان اللہ۔ دیکھیں حضرت شیخ قیام الدین، حضرت شیخ قطب الدین، حضرت سید جلال عبد القادر، حضرت سید مبارک، حضرت سید اجمل، حضرت عارف اجل بدیع الدین مدار مقبولی رحمۃ اللہ علیہ، اور حضرت شیخ عبداللہ شامی، حضرت شیخ عبد الاول، حضرت شیخ امین الدین، حضرت امیر المومنین علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم، حضرت سید المرسلین خاتم النبیین احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب نہ کہنا بیٹا کہ مدار نے کسی کو خلیفہ نہیں بنایا، اب نہ کہنا۔ اور ابھی بتاؤں گا، یہ تو اکیڈمک بات ہو رہی ہے، کتابی۔ ابھی میں آپ کو پوری دنیا کی سیر کرا کر بتاؤں گا قطب المدار کے کتنے خلیفہ ہیں، پوری دنیا کی سیر۔ چلیے فتاوی رضویہ دیکھ لیا۔ اب بات آئی، جیسے مفتی صاحب نے سنا، بور ہو رہے ہیں قطب المدار کی بارگاہ میں، سبحان اللہ۔ لکھتے ہیں مدار چشم عنایت سے منظر ایک مدار، نگاہ لطف و کرم از حسن در ایک مدار، ادھر اقارب اقارب عدو اجانب ویش، ادھر ہوں جوش معاصی کے ہاتھ سے دل ریش، بیان میں کس سے کروں ہیں جو آفتی درپیش، ہٹا ہے سخت بلاؤں میں یہ پھنسا ہے، سخت بلاؤں میں یہ عقیدت کیش، مدار چشم عنایت سے منظر ایک مدار، نگاہ لطف و کرم از حسن در ایک مدار۔ اور سنیں، نہ ہوں میں طالب افسر نہ سائل و پیہم، کہ سنگ منزل مقصد ہے خواہش زر و سین، کیا خدا نے ہے تم کو کریم ابن کریم، علی کے بیٹے ہو، علی کی اولاد ہو، اور خود بھی کریم ہو، تمہارا دادا علی بھی کریم۔ کیا خدا نے ہے تم کو کریم ابن کریم، فقط یہی ہے شاہ آرزوئے ہوئے عظیم، مدار چشم عنایت سے من کرے مدار، نگاہ لطف و کرم مز حسن کرے مدار، تمام سروں پہ کشمس ہیں عادل بریلوی کے بھائی حضرت حسن رضا خان صاحب قطب المدار کی بارگاہ میں اپنی غلامی کی سند پیش کر رہے ہیں، اپنی عقیدتوں کا خراج پیش کر رہے ہیں، اپنے غلام قطب المدار ہونے کا اعلان کر رہے ہیں۔ حسن ہوں مدار کا مفتی اعظم ہند کا فتویٰ اپنی آنکھوں سے ملاحظہ کیا، اور اس فتوے کی تصدیق پتہ ہے مولانا عبید اللہ اعظمی صاحب مدنپور شریف 5 سال پہلے آئے تھے، ان کو یہ فتویٰ دکھایا تھا، ارے ہم کو تو پتہ ہی نہیں تھا۔ میں نے کہا حضرت آپ جیسے بڑے عالموں کو نہیں پتا، اسی لیے عوام کو نہیں پتا ہے کہ نہیں؟ کہا کہ میرے مرشد ہیں عبید اللہ اعظمی صاحب نے، مفتی صاحب توجہ کا طالب عبید اللہ اعظمی صاحب نے اپنی زبان سے کہا تھا کہ میں خود حضور مفتی اعظم ہند کا مرید ہوں، اور ان کی نہ جانے کتنی تحریریں میرے پاس ہیں، میں اس بات کی تصدیق کرتا ہوں کہ یہ رائٹنگ میرے مرشد حضرت مفتی اعظم ہند کی رائٹنگ ہے۔
سبحان اور اللہ. کسی کے پاس ان کی رائٹنگ ہو جا کر ملا لیجیے گا، یہ فتویٰ بھی لے کر جائیے گا، تمام عوام لے کر کے جائے. سبحان اللہ. اب دیکھیے صاحب، بہت کام کی چیز دکھاتا ہوں. کتاب کا نام فتاوی رضویہ. فتاوی رضویہ. عوام میں بڑی بحث ہوتی ہے. عوام کیا کہتی ہے؟ سلسلہ جاری ہے. کوئی کہتا ہے سوپ ہے چائے کے ہوٹلوں پہ ہی. آج جیسے سرکاریں بنتی ہیں نا، اسی طرح سے جتنے دینی مسائل ہیں وہ جاہلوں سے جا کر پوچھ لیجیے، عالموں کی جو ضرورت ہی نہیں ہے. اور ان جاہلوں کو عالموں نے ہی بنایا جو جاہل ہے. کاش کی بات سمجھ میں آ جائے. ہاں خیر، فتاوی رضویہ جلد ہے 25ویں، اور یہ پوربندر سے شائع ہوئی 25ویں جلد ہے. پہلے تو 15 جلد تھی، اس کے بعد 10 بڑھا دی گئی پوربندر میں، تو وہ 25 جلدیں ہو گئی. 25ویں جلد کا صفحہ نمبر ہے 559. کتنا ہے بھائی؟ 559واں صفحہ ہے. سبحان اللہ. تو کسی نے پوچھا کہ ایک سلسلے مداریہ کے سید ہیں، ایک سلسلے قادریہ کے سید ہیں، دونوں خانوادے والے جھگڑنے لگے. وہ کہنے لگے میں بڑا، وہ کہنے لگے میں بڑا، دونوں ایک دوسرے کو بڑا کہنے لگے. اب فتویٰ پہنچا حضرت فاضل بریلوی کے پاس. تو آپ نے کیا لکھا؟ سنی عوام غور سے سنیں. آپ نے لکھا کہ عوام کو، پبلک کو، جو غیر علماء ہیں ان کو ایسے امور میں بحث کرنا سخت مضرت کا باعث ہوتا ہے. مبادن کسی طرف گستاخی ہو گئی، کسی طرف، چاہے قادری سید کی بارگاہ میں گستاخی ہو گئی، چاہے مداری سید کی بارگاہ میں گستاخی ہو گئی، دونوں میں سے کسی کی طرف اگر گستاخی ہو گئی تو سخت تباہی اور بربادی، بلکہ اس کی شامت سے زوال ایمان کا اندیشہ ہے. ایمان نہیں رہے گا. اب صاحب اسٹیج پر بحث کر رہے ہیں. اب بات آئی سلسلے عالیہ مداریہ کے لوگ مدار پاک کو مدار العالمین کیوں کہتے ہیں. آج یہ بات بھی کلیئر کر دوں. اجازت ہے؟ ایک بہت بڑا عالم دین، ابھی تو آپ نے سنا کہ تھانوی کیا کہتے ہیں، مجدد الفسانی کیا کہتے ہیں کہ قطب المدار وہ ہوتا ہے جس کے ہاتھوں میں نظام کائنات ہوتا ہے. تو میں نعت پڑھوں گا میرے بھائی، نعت ضرور پڑھوں گا، لیکن یہ کتاب دیکھ لیجیے اور آخری، اس کے بعد زیادہ نہیں دکھاؤں گا کچھ، ورنہ لانا ہوتا تو 800 کتابیں ہیں جس میں مدار العالمین کے فیضان کے تعلق سے لکھا ہوا ہے. 800 کتابیں ہیں. سبحان اللہ. تفسیر مظہری ہے قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ کی. مفتی شفیق القادری صاحب کی زبان سے سن تو لیا آپ لوگوں نے، اب اپنی آنکھوں سے دیکھ بھی لیجیے. سبحان اللہ. اب جملے دیکھیے. سبحان اللہ. ایک مرتبہ حضرت مجدد الفسانی سے کسی نے پوچھا خضر پیغمبر زندہ ہے یا مردہ ہے اور کیسے زندہ ہے؟ آدم کے زمانے میں بھی موجود، عیسیٰ کے زمانے میں موجود، موسیٰ کے زمانے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو علم لدنی سکھا رہے ہیں، اور آج بھی مکے میں اگر کوئی راستہ بھول جاتا ہے تو خضر پیغمبر علیہ السلام تشریف لاتے ہیں، اس کو خانہ کعبہ کا راستہ دکھاتے ہیں. تو کسی نے پوچھا کہ حضور یہ زندہ ہیں تو کیسے زندہ ہیں، ان کی زندگی کی حقیقت کیا ہے؟ تو انہوں نے ایک دم مراقبہ کیا. فرال خضر حاضرا عنده، تو اسی وقت حضرت خضر کو اپنی آنکھوں کے سامنے پا لیا، اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھا. اب غور کرنے والا جملہ یہ ہے، خضر علیہ السلام آتے ہی بولے. غور تو نہیں ہو رہے ہیں؟ غور نہیں ہو رہے نا؟ ذرا نبی کے نام پر ہاتھ رکھ کر کہیں یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین سماعت کریں. حضرت خضر پیغمبر علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں حضرت مجدد الفسانی سے؟ کیا کہہ رہے ہیں؟ انا و الیاس لسنا من الاحیاء، میں اور الیاس زندہ ہیں ہی نہیں، ہم اور الیاس زندہ ہیں ہی نہیں. آگے فرماتے ہیں لیکن اللہ سبحانہ اعطى لارواحنا قوة نتجسد بها ونفعل بها افعال الاحیاء، لیکن اللہ نے ہماری روحوں کو وہ طاقت دے دی ہے کہ ہم جس کے ذریعے جسم بنا لیا کرتے ہیں اور زندوں جیسے اعمال کیا کرتے ہیں. سبحان اللہ. آگے تحریر فرماتے ہیں. سبحان اللہ. آگے لکھتے ہیں وجعلنا اللہ تعالی معینا للقطب المدار. ارے بول لو سبحان اللہ. اور اللہ نے ہم کو قطب المدار کا معین اور ساتھی بنایا ہوا. سبحان اللہ. آگے تحریر فرماتے ہیں ماشاء اللہ قطب المدار من اولیاء اللہ تعالی للذی جعلہ اللہ تعالی مدارا للعالمین
میں اور قطب المدار وہ ہوتا ہے کہ جس کے ہاتھ میں اللہ تعالی پورے عالم کی باغ دور دیا کرتا ہے، وہ مدار العالمین ہوا۔ تو میں نہیں کہہ رہا میرے بھائی، فتوا لگانا ہے آپ کو، برا کہنا ہے آپ کو تو کس سے کہیں؟ حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمت اللہ علیہ نقشبندیت کے بہت بڑے عالم مفسر ہیں، سبحان اللہ۔ خضر پیغمبر مدار العالمین